آج ویو 360 میں امریکہ میں پاکستانی سفارتکاروں کو ٹیکس کی چھوٹ ختم. پاکستانی شہری پر توہین مذہب کے محض شبے میں ایک مرتبہ پھر ہجوم کا قانون ہاتھ میں لینا کن معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتا ہے. اور جانیے گا الادین نے باکس آفس پر کیا دھوم مچائی. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام وی 360 کے ساتھ میں ہوں ارم عباسی. امریکہ نے سفری پابندی کے بعد اب واشنگٹن میں تعینات پاکستانی سفارت خانے کے عملے کو دی گئی ٹیکس چھوٹ بھی واپس لے لی ہے. اس کے معنی ہے کیا اور کتنے پاکستانی سفارتکار اس سے متاثر ہوں گے؟ اس کی تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں کیپٹل ہل جہاں اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہے. اسد، پہلے یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے اس حوالے سے کہا کیا ہے؟ جی ارم، امریکہ نے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ جو سفارتکاروں کو چھوٹ دی گئی تھی ٹیکس ایگزمپشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ واپس لینے کا 15 مئی کو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشو ہوا تھا جس حوالے سے ابھی تک بات ہو رہی ہے. اور ٹوٹل 20 کے لگ بھگ جو سٹاف ممبرز ہیں پاکستانی کونسلیٹ کے، پاکستانی سفارت خانے کے، وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور امریکہ کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ابھی شاید اور بائی لیٹرل ٹاکس آگے ہوں گی بھی، کیونکہ پاکستان میں بھی مورلیس اسی طرح کا کیس چل رہا ہے پاکستان میں جو امریکہ کے سفارتکار ہیں ان کے لیے. تو اس وجہ سے جب وہاں پہ ڈیسیژن ہوگا تو شاید اس کے اگینسٹ جو ہے یہاں پہ بھی کوئی ڈیسیژن اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا. لیکن جن چیزوں پہ ان کو ٹیکس چھوٹ دی جاتی تھی سفارتکاروں کو یا سفارت خانے کے عملے کو، اس میں رہائش شامل تھی، کھانے پینے کی اشیاء شامل تھیں، ہوائی سفر ہے، یوٹیلیٹیز ہیں، پیٹرول کی مد میں ان کو چھوٹ دی جاتی تھی ٹیکسز پہ. اور اس کے علاوہ گاڑیوں کی خرید کے لیے بھی ان کو ٹیکسز میں چھوٹ دی جاتی تھی. تو اس حوالے سے جو اب واشنگٹن کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو ریونیو سروسز کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی جانب سے یہ ٹیکس کارڈز ایشو کیے جاتے ہیں، ٹیکس ایگزمپشن کارڈز ایشو کیے جاتے ہیں جو کہ سفارت خانے کی طرف سے واپس کر دیے گئے ہیں. جس حوالے سے سفارت خانے سے پوچھا بھی گیا لیکن کوئی خاص کانکریٹ انہوں نے اس بات پہ جواب نہیں دیا. پاکستان کا کیا ری ایکشن ہے اس حوالے سے اسد؟ پاکستان کا ابھی تک جو پاکستانی سفارت خانے سے میری بات ہوئی آج، اور جس طرح ان کا کہنا تھا کہ جو ابھی ڈسکشنز چل رہی ہیں فائنل وہ اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن اپیرنٹلی اگر 15 مئی کو جو ڈیسیژن ہوا ہے اس کا سامنے یہ ڈیسیژن سامنے آیا ہے تو اس کے بعد سرٹنلی کارڈز اب تک واپس کر دیے گئے ہیں، گیو اپ کر دیے گئے ہیں جس پہ ٹیکس ایگزمپشن پاکستان کے سفارت خانے کے عملے کو ملتی تھی. ابھی تک یہ ویانا کنونشن کے حوالے سے ریفرنسز ہو رہے ہیں کہ ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ اس پہ جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں IRS میں بھی یہ لکھا گیا ہے اگر وہ دی جاتی ہیں تو ان کو سرٹنلی اس وقت اگر واپس لیا گیا ہے تو بائیلیٹرل ایشوز کے اکارڈنگلی بائیلیٹرل ٹاکس میں اس کو اٹھایا جائے گا. جی تھینک یو سو مچ اسد. یہ تھے اسد جو کہ بات کر رہے تھے اب امریکہ نے سفری پابندیوں کے بعد پاکستانی سفارتکاروں کو ٹیکس کی چھوٹ بھی واپس لے لی ہے. عرب ممالک نے بین الاقوامی کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے. حالیہ دنوں میں اماراتی سمندری حدود میں 4 تیل بردار ٹینکروں اور سعودی عرب کی حدود میں حملوں کی ناکام کوشش کے بعد اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس مکہ میں ہوا. اس سے قبل عرب اور خلیجی ملکوں کے 2 ہنگامی سربراہی اجلاس مکہ میں جمعرات کو ہوئے. سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ ایران کے ان کی معاملات میں دخل اندازی کے باعث ان ممالک کی سیکیورٹی اور سالمیت کو مسلسل خطرات لاحق ہے. سعودی فرما روا کے مطابق ایران کے دہشت گردانہ عزائم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مؤثر دفاعی حکمت عملی کی عدم موجودگی نے حالات کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے. دوسری جانب اپنے لندن کے دورے کے دوران اسکائی نیوز سے بات کرتے ہوئے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کبھی بھی امریکی صدر کی پالیسی نہیں رہی. تاہم انہوں نے امریکہ کے اس دعوے کو دہرایا کہ انہیں تقریباً یقین ہے کہ ایران خلیج فارس میں سعودی عرب اور دوسرے ممالک کے آئل ٹینکروں پر حملے کے لیے ذمہ دار ہے. We expect that the countries of the vessels involved, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Norway. ہمیں توقع ہے کہ وہ ممالک جن کے جہازوں پر حملے ہوئے یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ناروے جلد اپنی تحقیقات کے نتائج عوام کے سامنے پیش کریں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی شخص جو خطے کو جانتا ہے اسے سعودی پائپ لائن پمپنگ اسٹیشن پر حملے کے ذمہ داروں کی شناخت کے بارے میں شک ہوگا، چاہے وہ ایران ہو یا اس کے چیلے. ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان کی جانب سے ایسے رویے کو برداشت نہیں کیا جائے گا، خاص طور سے اگر امریکی شہریوں یا تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا بہت سخت جواب دیا جائے گا. That there will be a very strong response.
خبروں کے مطابق مشرق وسطی میں ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے سخت بیانات پر صدر ٹرمپ جان بولٹن سے ناخوش ہیں. تاہم اسکائی نیوز کے ساتھ اپنے انٹرویو میں جان بولٹن نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ان کا کردار صرف ایک مشیر کا ہے, فیصلہ صدر ٹرمپ کو ہی کرنا ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع میرپور خاص میں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار ایک ہندو شہری کو پولیس نے 13 روز کے جسمانی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. اشتعال پھیلانے والے 6 افراد بھی پولیس کی حراست میں ہیں. پولیس کے مطابق جانوروں کے ہندو ڈاکٹر پر الزام ہے کہ انہوں نے اسلامیات کی ایک کتاب کے اوراق میں دوا باندھ کر لوگوں کو دی. اس پر مشتعل ہجوم نے جلاؤ گھیراؤ کیا اور ڈاکٹروں کے کلینک سمیت ان کے بھائی کی 2 دکانوں کو نظر آتش بھی کیا. یہ پہلا موقع نہیں کہ توہین مذہب کے محض الزام پر مشتعل شہریوں نے ہجوم کی شکل میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو. 2017 میں توہین رسالت کے الزام پر ایک یونیورسٹی کے اندر طالب علموں کی اکثریت پر مشتمل ہجوم نے مشال خان نامی طالب علم کو قتل کر ڈالا تھا. 2015 میں مشتعل ہجوم نے ایک فیکٹری کو اس لیے جلا ڈالا کیونکہ انہیں اس کے ایک احمدی ملازم پر توہین مذہب کا شبہ تھا. اگلے دن مشتعل ہجوم نے علاقے میں ایک احمدی عبادت گاہ کو جلانے کے علاوہ احمدی برادری کے گھروں پر بھی حملہ کیا تھا. کسی ثبوت کے بغیر توہین مذہب کے محض الزام پر مشتعل ہجوم کا قانون اپنے ہاتھ میں لینا پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے کن رویوں کی عکاسی کرتا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ ایسے معاملات میں اکثر حکومت کی ریٹ چیلنج ہو جاتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں انسانی حقوق کی کارکن فرزانہ باری. ویلکم ٹو دا شو فرزانہ. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اگرچہ متنازع ہی صحیح لیکن پاکستان میں توہین مذہب کے سخت قوانین موجود ہیں, کیا لوگوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ لوگوں کے ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت عدم برداشت اور خاص طور پہ جو مذہب کے حوالے سے جو تعصب پہ مبنی رویے ہیں وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں, اور بہت سارے ایسے گروہ جو ہیں اب وہ دیہاتوں میں اور گلی محلے کی سطح پہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں جو لوگوں کو اس طرح کا اشتعال بھی دلاتے ہیں. دوسری بات یہ ایک فیکٹ ہے کہ توہین عدالت کا جب کسی پہ الزام لگ جاتا ہے اور تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں الزام لگانے والے جو ہیں جنہوں نے جھوٹا الزام لگایا ہو ان کو کسی قسم کی سزائیں پاکستان میں نہیں دی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے اندر یہ ہے کہ وہ عام طور پہ ان کے اپنے, آپ دیکھیں ان واقعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لوگوں کے معاشی مفادات یا کوئی اور ذاتی ان کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پہ اس قسم کے الزامات لگا کے اور توہین مذہب کا الزام لگا کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ جو بھی کچھ ظلم کریں گے اس سے وہ بچ نکلیں گے, کیونکہ یہ قانون ان کے ہاتھ میں ہے جس کا میسو جو مس یوز ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ جنرلی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں یہ جو مذہب کے حوالے سے ایک شدت پسندی کے رجحانات ہیں اس کے اندر اضافہ بھی ہو رہا ہے, اور اس کے پیچھے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے مذہبی گروہ جو ہیں ان کے کوئی نہ کوئی افراد شامل ہوتے ہیں جو لوگوں کو اشتعال دلاتے ہیں, اور اس طرح جی فرزانہ, یہی یہاں پہ میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ معاشی اور سیاسی آپ سمجھتی ہیں کوئی سوچ ہے جو اس طرح کے اشتعال انگیزی کے پیچھے کار فرما؟ دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ مذہبی جذبات سے زیادہ ایکچولی ان واقعات کے پیچھے جو ہے وہ دوسری جو ہے محرکات ہوتے ہیں. وہ معاشی بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کوئی اور ذاتی لوگوں کے تنازعات بھی ہوتے ہیں جس کو اگر وہ ان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ ہے یا ایون کسی مسلم کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ مسلمز بھی ایک دوسرے کے اوپر کبھی کبھی بلاسفمی کے وہ بھی الزامات عائد کر دیتے ہیں, لیکن غیر مسلموں پہ یہ جو ہے وہ زیادہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسچن یا ہندو جو ہیں ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں. تو اکثر ان کے پیچھے جو محرکات ہیں میں سمجھتی ہوں وہ مذہب سے زیادہ جو ہیں وہ دوسرے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی اور دوسرے حالات ہوتے ہیں. یہ بتائیے گا فرزانہ, آسیہ بی بی کو عدالتوں نے بری کر دیا مگر اس کے باوجود ریاست خائف تھی ان کو رہا کرنے میں. کتنے مشال خان اور سلمان تاثیر جیسے واقعات ہوں گے جس کے بعد ریاست ان عوامل سے نمٹنے کے لیے مضبوطی سے آگے آئے؟
देखिए, मैं समझती हूँ कि रियासत की कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर रियासत की दिलचस्पी होती तो ये ब्लास्फेमी का जो कानून है, जो इतना ज़्यादा मैसिवली मिसयूज़ हो रहा है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर रियासत लोगों को प्रोटेक्शन देने में, उनका तहफ़्फ़ुज़ देने में संजीदा होती तो वो जो ब्लास्फेमी का लॉ है इसको ही तब्दील करने की ज़रूरत है। और मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो उसकी कोई दिलचस्पी है। इस तरह के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है, और एक दफ़ा आप देखेंगे किसी पे इल्ज़ाम जब लग जाता है तो जब वो जेल में पड़ा रहता है तो किसी जज की भी हिम्मत नहीं होती कि जो है उसको एक तरह से, अगर वो बेगुनाह है तो वो ये फैसला करे कि वो बेगुनाह और उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसे जजेस जो हैं उनके ऊपर भी माजी में हमले हो चुके हैं जिन्होंने ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के अंदर जो लोग थे उनको छोड़ा है। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें यही है कि लोगों को पता है कि रियासत ने उनके हाथ में एक ऐसा हथियार दे दिया है, उन मजहबी शिद्दत पसंदों के हाथ में जो नफरतों का कारोबार पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनके हाथ में एक ऐसा हथियार आ गया है कि जिसका वो बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। और आप देखें कि जो नया ट्रेंड है पाकिस्तान में कि मॉब्स की सूरत में अब हमला करते हैं, जिसकी वजह से ये है कि लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट क्योंकि नहीं हो सकती। जी बिल्कुल फरजाना बारी, वक्त की कमी की वजह से मुझे आपसे इजाज़त लेनी होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हम बात कर रहे थे ब्लास्फेमी का खाली इल्ज़ाम लगने पर मुश्तिल हजूम के रवैयों के बारे में। थैंक यू फरजाना। जनूबी कोरिया के एक अखबार के मुताबिक शुमाली कोरिया ने अमेरिका के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में किम योंग उन के खसूसी एलची समेत वज़ारत ख़ारजा के 5 आला अफसरान को कत्ल कर दिया है। अखबार चोसन एल्बो ने दावा किया है कि ये तमाम अफसरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम योंग उन और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान रवा साल वियतनाम में होने वाले सरबराही इजलास से कबल अमरीकी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात में पेश थे, जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुए थे। जनूबी कोरिया की हुकूमत ने इन इत्तलात से मुताल्लिक जल्दबाजी न करने और एहतियात से काम लेने को कहा है। जर्मनी के दौरे में मसरूफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अमरीका इन रिपोर्ट्स के हक़ाइक़ जानने की कोशिश कर रहा है। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज अपने पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ के मद्दे मुकाबिल है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर वॉइस ऑफ अमेरिका आपके लिए ला रहा है खुसूसी प्रोग्रामिंग, जिसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। और पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप हमेशा आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और अगर आपको वेबसाइट तक रसाई में मुश्किल हो रही है तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम कंटेंट बआसानी मिलेगी। पूरी दुनिया की तरह अमेरिका में बसने वाले मुसलमान भी रमज़ान का महीना मजहबी जोशो खरोश से मनाते हैं। अमेरिका के बड़े शहरों में तो ये गहमा गहमी नज़र आती है, जहां मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है और हलाल खाने के मसाइल भी नहीं। लेकिन अमेरिका के छोटे शहरों और दूर दराज रियासतों में मुसलमान कम्यूनिटी रमज़ान के महीने में ख़ास इंतजामात करती है, ताकि ना सिर्फ रोज़ा रखने और खोलने में आसानियाँ पैदा हों, बल्कि मुसलमानों को दीगर कम्यूनिटीज़ के करीब भी लाया जा सके। मज़ीद तफसील साकिबुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत आयोवा के शहर सीडर रैपिड्स में सूरज डूबने को है और यहाँ बसने वाली मुसलमान कम्युनिटी मिलकर इफ्तार की तैयारी कर रही है। ये सारे कम्युनिटी यहाँ पे आते हैं, अरबिक है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, सब लोग ये लेके आता है अपना अपना वो घर में जो पका के लेके आता है। यहाँ पे सब इकट्ठे सिस्टम फेस्टिवल बना के खाते हैं। सीडर रैपिड्स में मुसलमानों की तादाद महज 2 से 3 हज़ार है, लेकिन मुसलमान कम्युनिटी की खिदमत के लिए इस शहर में 30 के करीब मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, जिनमें एक इस्लामिक सेंटर ऑफ सीडर रैपिड्स भी है। इस्लामिक सेंटर सीडर रैपिड्स रमज़ान के महीने में हर रोज़ इफ्तार का एहतमाम करता है और इस इफ्तार की ख़ास बात अनवाउ इकसाम के इन खानों के साथ साथ मुख्तलिफ रंग व नस्ल और मज़ाहिब के लोग भी हैं जो इस छोटे से शहर में इकट्ठे होते हैं। स्टैन योडर एक करीबी शहर से आज की इफ्तार करने आए हैं। उन्होंने ख़ास तौर से आज रोज़ा भी रखा है। ये निहायत खुशगवार तजुर्बा है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जैसे मजीद ईसाई भी ऐसा करें। यहाँ मैंने लोगों से कहा कि वो मुझे भाई कहें, हम सब बहन भाई ही हैं। मगरिब की अजान के साथ ही रोजा खुल गया और नौजवान इमाम हसन सलीम की इमामत में स्टैन योडर समेत यहाँ आए दीगर गैर मुस्लिम हाजरीन ने भी नमाज पढ़ी। रियासत आयोवा में एक चीज है जिसे आयोवा नाइस कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ लोग कुदरती तौर पर खुश मिजाज होते हैं। अमरीकी मुसलमान के तौर पर हमने ये समझ लिया है कि हम यहाँ अक़लियत हैं और हमें ईसाई अक्सरियत के साथ कैसे रहना है, उनके साथ दोस्ती करके।
जबकि मुख्तलिफ मुल्कों से यहाँ आकर बसने वाले मुसलमानों के लिए रमज़ान के महीने में इस तरह की तकरीबात उन्हें घर की याद को कम करने में मदद देती हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी गेट टुगेदर होती नहीं है अफ्तार के अंदर, मस्जिदों के अंदर अमूमन ख़वातीन का इतना जाना होता नहीं है, तो हमें ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है। इस रियासत में मुसलमानों की आबादी महज 1% है, लेकिन इमाम हसन कहते हैं कि रियासत आयोवा में मुसलमान 18वीं सदी से आबाद हैं और इस रियासत का अहम हिस्सा है। साकिबुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, सीडर रैपिड्स, आयोवा। पाकिस्तान में ख़वातीन को खेलों में जहां सहूलियात की कमी का सामना है, वहीं उनकी हौसला अफजाई भी कुछ खास नज़र नहीं आती। लेकिन अगर खर्च से हिम्मत बढ़ाई जाए तो कैसे ना कोई आगे बढ़े। कराची की 2 कम उम्र बहनें बॉक्सिंग में अपना नाम बनाना चाहती हैं। वसाइल की कमी के बावजूद ये सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि उनके कोच कोई और नहीं, उनके अपने वालिद हैं। उनसे मिलते हैं इस रिपोर्ट में सिद्रा डार की। मेरा नाम वर्दा रफ़ी है और मुझे बॉक्सिंग का बहुत शौक है। मुझे अपने पापा को देख के बॉक्सिंग का शौक चढ़ा। ये रफ़ीउद्दीन का घर है जहां वो अपनी 5 बेटियों और बीवी के साथ रहते हैं। रोज शाम को घर से बॉक्सिंग क्लब जाने का सफर मुश्किल है, लेकिन शौक के सामने हर मुश्किल बेमानी हो जाती है। 14 साला वर्दा 7 बरस की उम्र से बॉक्सिंग कर रही हैं। इनके वालिद रफ़ीउद्दीन खुद भी बॉक्सर रहे और आज कोच हैं। उन्होंने 1985 में हैदराबाद से बॉक्सिंग खेली और गोल्ड मेडल हासिल करके 3 बरस तक ऑल सिंध चैंपियन भी रहे। मैंने बोला पापा तो आप दूसरों को सिखा रहे हैं, अगर हमारा कोई भाई होता तो वो भी सीखता। पापा ना वैसे मेरे इतने सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वही नाम लेके रोशन करेंगे। तो मैंने बोला पापा अगर मैं करूँ तो क्या होगा। तो मैंने 2014 में सब में पहली फाइट खेली जिसमें मैं विन हुई थी। वर्दा से 1 बरस छोटी अरीबा भी अपनी बहन से पीछे नहीं। 2014 में मैंने फर्स्ट मैच खेला था, वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ खेला था, तो मैं अपनी बहन से हार गई थी, वो जीत गई थी मुझसे। इसलिए क्योंकि मेरे बड़ी बहन के आगे हाथ नहीं उठ रहे थे कि ये बोली थी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन ने तो छोटे में समझ के मुझे कूट ही डाला। पापा ने बोला जब रिंग में चढ़ते हैं तो ये नहीं देखते कि बहन है या कज़न है, बस ये सोचना है कि सामने वाले को हरा के खुद जीतना है। इन बच्चियों के पास भले सहूलतों की कमी है, लेकिन जज्बा ऐसा है जिसने इनके वालिद में नई रूह फूंक दी। बेटे की ख्वाहिश थी मेरी कि मतलब बेटे को जो है वो मैं बॉक्सर बनाऊं, लेकिन जिस वक्त मेरे को बेटी ने बोला तो ये समझे कि मेरे को उस वक्त बेटे की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। इस रिंग में प्रैक्टिस रोज होती है क्योंकि इन बच्चियों की मंजिल कौमी सतह पर नुमाइंदगी हासिल करना है, जिसकी तैयारी बरसों से जारी है। लोग क्या कहेंगे, ये खेल तो लड़कों का है, लड़कियों का काम हांडी। तुर्की में इन्हें इश्तिहारी मुजरिम करार दिया जा चुका है, लेकिन दुनिया भर में वो अपने खेल के लिए मशहूर हैं। ये है दुनिया के नंबर 1 बास्केटबॉल माफ कीजिएगा कि मुसलमान खिलाड़ी जिनकी जान को खतरा है, लेकिन जब वो कोर्ट में उतरते हैं तो कमाल करते हैं। पोर्टलैंड ऑरेगन में सबा खान हमें मिलवा रही हैं NBA स्टार अनीस कैंटर से। अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन की पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स टीम के तुर्क खिलाड़ी एनिस कैंटर का दिन सहरी के वक्त से शुरू होता है। NBA के लिए खेलना उनका ख्वाब था और उनका इस साल का कॉन्ट्रैक्ट $18 मिलियन का है। मुझे याद है गेम शुरू होने से पहले इफ्तार में मैंने 6 पीनट बटर सैंडविचेस खाए और मेरी टीम के खिलाड़ी कह रहे थे तुम इतना खाना खा लोगे? लेकिन ये पहली बार है कि रमजान अहम गेम्स के दौरान आया है। ये उनके लिए एक चैलेंज था और अब रोजे में खेलते हुए वो खुद को ज़हनी तौर पर ज्यादा अलर्ट पाते हैं। वो कहते हैं कि वो नौजवानों को बताना चाहते हैं कि किसी भी चैलेंज को अबूर करना मुश्किल नहीं, लेकिन रोजा रखकर खेलने से भी बड़ा चैलेंज उनके लिए अपने वालिदैन से जुदाई है। इस मदर्स डे पर उन्होंने तुर्की में मौजूद अपनी वालदा के लिए ट्विटर पर मैसेज पोस्ट किया। Happy Mother's Day. I'm sorry I cannot call you or text you because of the current situation in Turkey. And if they were to see any single text message or any calls. मेरे लिए उनसे राब्ता करना इंतहाई मुश्किल है। यकीनन इससे मैं मुतासिर होता हूँ क्योंकि वो मेरे माँ, बाप और मेरी बहन है। मेरी बहन की अभी दिसंबर में शादी हुई है, मैं इसमें शामिल ना हो सका। ये बहुत अफसोसनाक बात है। तुर्की उन्हें अर्दवान हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने की पादाश में दहशतगर्द करार दे चुका है और यही वजह है कि वो अपनी टीम के साथ खेलने के लिए अमेरिका से बाहर नहीं जा सकते
کیونکہ ماضی میں ترکی کی حکومت ان کے خلاف انٹرپول کو ریڈ نوٹس جاری کر چکی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اگر وہ گیم کھیلنے کے لیے لندن پہنچتے تو انہیں گرفتار کر کے ترکی واپس بھیج دیا جاتا۔ جب ترک حکومت نے مجھے دہشت گرد قرار دیا تو مجھے یاد ہے کہ میرے تمام ساتھی کھلاڑی ہنس رہے تھے، تمام شائقین ہنس رہے تھے۔ اس سے صرف ترک حکومت کا کردار ظاہر ہوتا ہے۔ ٹویٹر پر صدر اردوان کو ڈکٹیٹر کے میں وہاں کے سرکاری وکیل نے ان کے لیے 4 سال قید کی درخواست دی ہے۔ میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق اس وقت ترکی کی جیلوں میں 57,000 لوگ بغیر مقدمات کے نظر بند ہیں۔ ترکی میں 2016 کی ناکام بغاوت کے بعد سے آج بھی اردوان حکومت فتح اللہ گیلن پر اس بغاوت کا الزام عائد کرتے ہیں۔ اینس فتح اللہ گیلن کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ اپنی ٹیم کو NBA کے ویسٹ کوسٹ کے فائنلز تک پہنچانے میں اینس کینٹر کا بڑا رول رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے ملک کے لیے یہ فخر کی بات ہونا چاہیے تھی، لیکن ترکی میں وہ گیمز جن میں اینس کھیل رہے تھے دکھائی تک نہیں گئے۔ اور سیاست میں آنے کے سوال پر وہ کہتے ہیں ایسا شاید مستقبل میں ممکن ہو۔ تب تک اینس نہ صرف ترکی میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ وہ دنیا بھر میں خواتین اور بچوں کے حقوق اور مساوی تعلیم کے بھی حامی ہیں، اور اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے وہ اس ہی سمت میں کام کر رہے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، پورٹلینڈ، اوریگن۔ ترکی کے کرد اکثریت والے جنوب مشرقی علاقہ ایک عشرے سے کردش ورکر پارٹی کی بغاوت کی تحریک کا مرکز رہا ہے۔ خطے میں سیکیورٹی کریک ڈاؤن کے سلسلے میں ہزاروں سرکاری ملازمین کو اس بغاوت کی حمایت کرنے کے الزام میں نوکریوں سے نکال دیا گیا، جس سے ان کی زندگیاں بری طرح متاثر ہوئیں۔ یہ اپنی زندگی میں دوبارہ کیسے کامیاب ہو رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیٹرنگ کے شعبے میں مصطفیٰ اوزر نے ذرا دیر سے قدم رکھا۔ یہ ان ہزاروں سرکاری ملازمین میں سے ایک ہیں جنہیں کرد باغیوں کی حمایت کے الزام میں نوکری سے نکال دیا گیا۔ ظاہر ہے 23 سال بعد نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں۔ اچانک ایک رات میں زندگی بھر کی محنت آپ سے چھین لی جائے، آپ کو غیر اہم بنا دیا جائے اور آپ سے وہ روزی چھین لی جائے جو آپ اپنے گھر لاتے ہیں۔ اوزر نے نوکری سے ہاتھ دھونے والے 22 اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایک ریسٹورنٹ کھولا ہے۔ یہ سیمس ہے، میرے ساتھ کام کرتا ہے۔ یہ اسٹیٹ امپلائمنٹ ایجنسی میں کام کرتا تھا، لیکن اب بدقسمتی سے سرکاری حکم نامے کے ذریعے یہ بے روزگار ہے۔ اب یہ ہمارے لیے یہاں کھانا پکاتا ہے۔ مجھے کھانا پکانا تو نہیں آتا، لیکن میں یہ جگہ چلانے میں مدد دیتا ہوں۔ بدقسمتی سے میرے پاس ایسا کوئی ہنر نہیں۔ یہاں آنے والے گاہکوں میں سے بیشتر پرانے ساتھی ہیں، مگر اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے۔ نوکریوں سے نکالے جانے والے کچھ لوگوں نے کھیتی باڑی شروع کی ہے۔ زیکی کنائے یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ کرد باغیوں کے ساتھ ایک عشرے سے جاری جنگ ختم کرنے کی درخواست پر دستخط کرنے کے باعث انہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ برطرف ہونے والے دیگر ساتھیوں کے ساتھ فارم پر کام کرتے ہیں۔ انہیں ابھی تک منافع نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ اور فائدے ہو رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس یہ نہ ہو تو زندگی اور بھی مشکل ہو، کیونکہ یہ سسٹم ہمیں دور تنہا کرتا ہے۔ یہ ہم میں خوف پیدا کر کے ہم میں تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بشار اچلی ہمیں اس شہری منصوبے کی تصویر دکھا رہے ہیں جس پر وہ کام کرتے تھے، مگر علاقے کے کرد حمایتی میئر کو دہشت گردی کی حمایت کے الزام پر برطرف کر دیا گیا اور بشار کی نوکری بھی چلی گئی۔ اچلی کہتے ہیں کہ انہیں نوکری واپس ملنے کی بہت کم امید ہے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ اپنے پاؤں پر کس طرح کھڑے ہوں۔ ہم نے کئی سالوں سے کردوں کے حقوق کے لیے کوشش کی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ سب جانوروں اور زمین کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں نہ اپنے لوگوں کو صحت مند خوراک فراہم کریں؟ اچلی اور کانے ان ہزاروں افراد میں سے ہیں جنہیں ترکی میں نوکریوں سے نکال دیا گیا، مگر وہ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئے کریئر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ڈورین جونز کے ساتھ پردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔ آج کے شو میں ہم نے بات کی پاکستان میں مشتعل ہجوم کی جانب سے لوگوں کو نشانہ بنانے کے مسئلے پر، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو آپس میں مل بیٹھ کر غلط فہمیاں دور کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں بین المذاہب ہم آہنگی افطار کے بارے میں، جہاں عام شہریوں، مذہبی رہنماؤں اور سیاسی شخصیات کو ایک دسترخوان پر جمع کیا جاتا ہے۔ مندر میں افطار
یہ سن کر شاید آپ کو حیرت ہو، لیکن لاہور کی راوی روڈ پر واقع کرشنا مندر کو اس ماہ رمضان میں ایک دن مسلمان مہمانوں کے لیے خاص طور پر کھولا گیا، جہاں مسلمان، مسیحی اور سکھ دوستوں کے ساتھ مل کر مندر کے احاطے میں روزہ کھولا گیا۔ سڑکوں پر تو آ جاتے ہیں افطاری کرنے، پر بیسیکلی جو ان کے بیچ میں کو ایگزسٹنس پیدا کرنی ہے، ان کو ان مندرگاہوں یا آپ چرچ کے یا مسجد کے اندر بٹھا کے آپ نے کرنا ہے۔ تو ہمارا بیسک مقصد یہی ہے کہ ان کے ایکسیپٹنس وہ یہاں پہ اندر آئیں، یہاں پہ بیٹھیں اور یہاں پہ ایگزسٹ کریں۔ ایک ایسی ہی کاوش وارث روڈ لاہور پر واقع سینٹ پیٹرز چرچ میں رواداری تحریک کی جانب سے کی گئی، جس میں مسلمان، مسیحی، سکھ اور ہندو مذہبی رہنما ایک ہی میز پر جمع ہوئے۔ ہم نے ایک پلیٹ اور ایک ٹیبل پہ سب کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کیونکہ جب ہم دور ہوتے ہیں تو ہمارے درمیان غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مسکنسیپشنز ہوتی ہیں، تو سب کو ایک ٹیبل پر اکٹھا کرنے کا مقصد محض یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیبل پر کھانا اکٹھا کھائیں، بلکہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے کے قریب آئیں۔ جب قریب آئیں گے تو محبتیں بڑھیں گی اور نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہوں گی۔ سب مذاہب کے لوگ کسی کینہ بغض کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اسے ان عناصر کی حوصلہ شکنی ہوگی جو لوگوں میں بدامنی اور شر پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایسی تقریبات کا دائرہ صرف مذہبی شخصیات تک ہی محدود نہیں، بلکہ عوامی نمائندے بھی ان میں شامل ہو رہے ہیں۔ معاشرے میں سے نفرت، یہ اپنا فرقہ پرستی، مذاہب کے نام پہ خون خرابہ، ان چیزوں سے باہر امن کی طرف جائیں گے، ملک میں امن ہوگا تو ترقی بھی ہوگی، تو یہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ مندر اور گرجا گھروں میں ہونے والے یہ افطار تاحال چار دیواری کے اندر ہوئے ہیں اور لوگوں کی ایک محدود تعداد ہی مختلف مذاہب کے رہنماؤں کے درمیان اس رواداری کی ضامن بنی ہے، لیکن ایسی کوششوں کی بنیاد رکھنے والوں کو امید ہے کہ ایک دن محبت، انصاف اور رواداری کا یہ پیغام چار دیواری اور ایک مخصوص طبقے سے باہر نکل کر ہر گلی اور ہر گھر تک پہنچے گا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ الادین نے باکس آفس پر کیا جادو چلایا اور گیم آف تھرونز کے مداحوں کے ساتھ ساتھ اس کا حصہ بننے والے اداکاروں پر شو کے اختتام کا کیا اثر ہوا، بتا رہی ہیں وردہ خلیل آج کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ Oh, great one who summons me, I stand by my oath, loyalty to wishes 3. I'm kidding. Watch this. الادین کا جادو باکس آفس پر چل گیا۔ پچھلے جمعے کو ریلیز ہونے والی یہ فلم توقع سے زیادہ پیسے کمانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ امید کی جا رہی تھی کہ یہ $80 ملین کما سکے گی، لیکن فلم $100 ملین کا ہنسا پار کر رہی ہے، لیکن مقبولیت کے باوجود اس کی ریٹنگ 57% ہے۔ HBO کے ڈرامہ گیم آف تھرونز میں اپنے کردار جان سنو سے مقبولیت حاصل کرنے والے برطانوی اداکار کٹ ہرنگٹن کو ذہنی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے علاج کے ایک مرکز میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق کٹ ہرنگٹن کا گیم آف تھرونز سے اتنا شدید جذباتی لگاؤ تھا کہ سیریز ختم ہونے کے بعد وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ 10 سال سے ڈرامے کا حصہ رہنے والے کٹ ہرنگٹن کی گزشتہ سالوں میں 2 فلمیں بھی ریلیز ہوئیں، لیکن انہیں باکس آفس پر کامیابی نہ مل سکی۔ کٹ نے گزشتہ سال گیم آف تھرونز میں اپنی ساتھی اداکارہ لیزلی روز سے شادی کی تھی۔ لندن کے مادام تسو میوزیم میں پاپ سنگر آریانا گرانڈے کا موم کا مجسمہ رکھ دیا گیا ہے، لیکن آریانا سمیت ان کے لاکھوں مداح اس مجسمے سے خوش نہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ آریانا گرانڈے سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ ساتھ ہی مداحوں کو ایک اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آریانا گرانڈے کو الرجی کی وجہ سے 2 کنسرٹس منسوخ کرنے پڑے۔ انہیں یہ الرجی ٹماٹر کھانے سے ہوئی ہے۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اسی کے ساتھ ایرم عباسی کو دیجیے اجازت۔ Have a great weekend.